بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنو قینقاع اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء سیدنا حمزہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ بنو قینقاع میں بھی شرکت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بھی اٹھانے کی سعادت سیدنا حمزہ کو حاصل ہوئی۔ علم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر اور صاحب حکمت شخصیت تھے اور مد مقابل کو شکست دینے والے تھے، اور ایسے ہی انسان کے لیے جھنڈا اٹھانا مناسب لگتا ہے۔ غزوہ بنو قینقاع غزوہ بدر سے واپسی کے صرف 20 دن بعد شوال 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو قبیلہ بنو قینقاع، جو یہودیوں کا مشہور قبیلہ اور سارے قبائل سے بہادر تھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، بشرطے کہ یہودی بھی مسلمان اپنا دست تعرض روکیں گے، اور اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو اس صورت میں یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ غزوہ بدر سے واپسی پر جب قبیلہ بنو قینقاع نے دیکھا کہ فتح و نصرت مسلمانوں کے حصہ میں آ گئی ہے اور اسلام کا جھنڈا دن بدن بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہودیوں کے دل میں حسد اور کینے کی آگ بھڑک اٹھی اور کہنے لگے، اے محمد، ایسی جماعت کے ساتھ جنگ کی ہے کہ جن کو جنگ لڑنے کے فن میں کوئی تجربہ و مہارت نہ تھی، اگر یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنے کا ارادہ کر لیا اور موقع کی تلاش میں رہے، اور کچھ ہی دنوں میں معاہدہ توڑنے کا سبب بھی پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کی ایک خاتون اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے بنو قینقاع کے بازار میں لائی اور اسے بیچنے کے بعد ایک سونار کی دکان پر بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس خاتون کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہا جس میں وہ سونار بھی شامل تھا، جس پر اس عورت نے مزاحمت کی۔ یہودیوں نے جب اس عورت کا مزید مذاق اڑایا تو اس نے شرمندہ ہو کر مسلمانوں سے مدد طلب کی۔ ایک شخص نے اس سونار پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو اس قدر مارا کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس مسلمان کے رشتہ داروں نے یہودیوں کے مقابلے کے لیے دوسرے مسلمانوں سے امداد طلب کی اور یوں ایک فساد کی فضا بن گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ساری صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، کہیں قریش کی سی سازش کا نشانہ من بن جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اسلام کے جواب میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قریش مکہ فنون حرب سے ناواقف تھے، اس لیے تم نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اگر ہم تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، جس کے بعد تمام یہودی منتشر ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا اور یہودیوں کے سرکوبی کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے۔ یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر شدید رعب طاری ہوا اور وہ اپنے قلعوں میں داخل ہو گئے۔ 15 روز تک مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودی تنگ آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی اور صلح کی درخواست کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ قلعوں سے اتر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنا تمام مال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا۔ یہودی قلعوں سے باہر آ گئے، ان کی تعداد 700 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن قدامہ اسلمی کے حکم فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن مداخلت اور طویل گفتگو کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اور یوں وہ سرزمین شام کی ایک بستی ادرعات میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں بھی ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔